علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا۔ حضرات گرامی، اس دنیا سے نکلنے کے بعد یہاں سے دوسری دنیا میں قدم رکھتے ہوئے دو ہی جگہ ہے، ایک سب سے اونچی، سب سے ہائیسٹ، سب سے بلندی پر، ساتواں آسمان کے اوپر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کی ہے جن کو وہ متقین کی صفت سے نوازتا ہے۔ گاڈ کانشس پیپل، اللہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والے۔ اور دوسری جگہ وہ ہے جو سب سے نیچے، سب سے گھٹیا، سب سے خراب، اس سے خراب کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جن کو وہ مجرمین کہتا ہے، کرمنلز کہتا ہے، فاسقین کہتا ہے۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن کو یاد رکھو، اس دن کی تیاری کرو جس دن ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو ڈیلیگیشن کی طرح، مہمان کی طرح اپنے سامنے دنیا بھر سے جمع کریں گے، یعنی کہیں بھی ہو دنیا میں، لیکن قیامت کے دن ان کا استقبال، ان کو ویلکم اس طرح کیا جائے گا جیسے یہ مہمان ہیں ہمارے، اور ان کو رحمان کی طرف ہم مہمان کی طرح سے لائیں گے۔ اس کی تفسیر میں محدثین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی متقی اور پرہیزگار اور نیک لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، فرشتے ان کے لیے اسپیشل سواری لے کر کے پہنچ جائیں گے اور وہاں سے ان کو، قبر سے ہی ان کو اپنے ساتھ لے لیں گے اور لا کر کے رحمان کے عرش کے سائے میں ان کو بیٹھا دیں گے۔ اور دوسری طرف وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جو کرمنلز ہیں، جو اللہ کی باتیں نہیں ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو بھوکے پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر کے، جس طرح جانور کو ہنکایا جاتا ہے اس طرح سے ان کو ہنکا کر کے ہم جہنم میں لائیں گے اور جہنم میں جھونک دیں گے۔ اب یہ دو ڈیفرنٹ انجام اور اینڈ ہمارے سامنے ہے۔ ایک سب سے اونچا، جس سے زیادہ اونچائی کا تصور اور امیجنیشن بھی آدمی نہیں کر سکتا، اور دوسرا سب سے زیادہ نیچے، سب سے زیادہ گھٹیا،
अब सवाल ये है कि इंसान उतना ऊंचाई पर कैसे जा सकता है, कैसे पहुंच सकता है। अल्लाह तबारक व तआला उसी की ट्रेनिंग के लिए, उसी की तैयारी के लिए 1 महीना हमें रमज़ान का मुक़द्दस अता करता है और उसके ज़रिए हमें ट्रेनिंग देता है। आम तौर से हम क्या समझते हैं कि रोज़ा क्या है, रमज़ान क्या है, हमारे जहनों में क्या तसव्वुर है, क्या सोच है हमारी। रोज़ा रख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा रात में तरावी पढ़ लेना, नहीं, ये नहीं, इतना ही नहीं, ये भी है लेकिन इतना ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस 1 महीने के ज़रिए से पूरे 11 महीने हमें किस तरह से रहना है उसकी ट्रेनिंग के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह महीना हमें अता किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि रमज़ान अल्लाह के फजल व करम से बहुत से लोग पिछले रमज़ान में थे, ये रमज़ान में नहीं है। हो सकता है कि हम भी अगले रमज़ान में नहीं रहें। अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से ये महीना हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया। अब इस महीने से हम कैसे बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको मालूम है कि हम हर बड़े इवेंट के लिए तैयारियां करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के घर में शादी है तो कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं? 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, साल भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? शादी की इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, वैल्यू है हमारे नज़र में। डेली बेसिस पे हम तैयारियां करते हैं किसी चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुकान जाने के लिए तैयारी, जॉब पे जाने के लिए तैयारी, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि उसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस है। लेकिन क्या रमज़ान के लिए, रमज़ान आ रहा है, क्या उसके लिए भी उस तरह से हम तैयारियां करते हैं? क्या बच्चों को उस तरह से हम बताते हैं? क्या अपनी फैमिली को इस तरह से बताते हैं जिस तरह से शादियों की तैयारियां होती हैं, जिस तरह से कहीं जाना हो तो उसके लिए तैयारियां होती हैं? आज हम सिर्फ आपके सामने 8 पॉइंट्स ऐसे रखेंगे कि जो लोग वाकई इस रमज़ान से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वाकई चाहते हैं कि यह रमज़ान उनकी ज़िंदगी को बदलने का ज़रिया बन जाए। यानी रमज़ान का मतलब क्या है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई, बदल गई, जैसे पहली थी वैसे अब नहीं रहेगी। ये मतलब है रमज़ान का। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए रमज़ान दिया, तक़वा, वो तक़वा हमारे अंदर पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह मुत्तकीन की सिफ़ात क्या हैं इस पर हम अगले जुमे बात करेंगे। लेकिन पहले ये रमज़ान, इसको किस तरह से हम गुजारें और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, पहले आज हम इसको जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि तैयारी आदमी उस चीज़ की करता है जिसकी वैल्यू, जिसकी इम्पोर्टेंस उसके नज़र में हो। अब ये रमज़ान और रमज़ान के रोज़े कितने अहम हैं आपको मालूम? इसके बग़ैर हमारा इस्लाम ही कंप्लीट नहीं। इस्लाम की अगर बिल्डिंग है, इस्लाम की एक इमारत है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान और रोज़े के बग़ैर तुम्हारा इस्लाम कंप्लीट ही नहीं। बुखारी की हदीस नंबर 8 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। यानी इस्लाम का फाउंडेशन जो है, कुछ लोग इसका तर्जुमा करते हैं पिलर्स नहीं, पिलर्स तो ऊपर होता है, फाउंडेशन जिस पर बिल्डिंग खड़ी होती है। यानी अगर फाउंडेशन ना हो या फाउंडेशन में कमी है तो बिल्डिंग खड़ी ही नहीं होगी। फरमाया कि इस्लाम का फाउंडेशन 5 चीज़ों पर है। कौन कौन से हैं? शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی کلمہ پڑھ لیا اور نماز نہیں پڑھتا تو فاؤنڈیشن ہی نہیں بنا، ابھی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے نمبر پہ والحج، پیسہ ہو تو حج کے لیے جانا۔ اور نمبر 5 پہ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ گویا کہ اگر انسان کے دل میں رمضان کی روزے کی ویلیو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اسلام اس کے دل میں نہیں ہے، خالی اوپر ہے، زبان پر ہے۔ اور قیامت کے دن ایسا اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے۔ اب وہ 8 پوائنٹس کیا ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس رمضان کو لائف چینجنگ رمضان بنا سکتے ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے دیکھ کر کے 20 رمضان ہماری زندگی سے گزر گئے، کسی کسی کے زندگی سے 50 60، لیکن کیا ہماری زندگی کسی رمضان سے بدلی؟ کیا چینج ہوئی ہمارے اندر؟ کیا کوئی تبدیلی آئی؟ کیا کوئی بدلاؤ آیا؟ اگر نہیں آیا تو اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نمبر 1 جو ہمیں کرنا ہے کام، 3 چیزیں آپ سے ریلیٹڈ ہے، اچھے سے اس کو سمجھنا ہے، گھر والوں کو بھی بتانا ہے۔ 2 چیزیں گھر سے ریلیٹڈ ہیں اور 2 چیزیں باہر سے ریلیٹڈ، دوسرے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ نیت کریں، ارادہ کریں کہ اے اللہ یہ رمضان میری زندگی کو بدلنے والا رمضان ہوگا، میں جیسا اب ہوں یہ رمضان کے بعد ویسا میں نہیں رہوں گا، بلکہ جو تم نے اس رمضان کا مقصد بتایا ہے کہ گاڈ کانشیس ہونا، اللہ کے لیے زندگی اور موت ہونا، ویسی میری زندگی ہو جائے گی۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنی نیت انسان یہ کرے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی تم نیت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تمہاری نیت ہی کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا تمہارے لیے۔ انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو انشاءاللہ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بہت سے لوگوں کو نیند آ جاتی ہے خطبے میں۔ کبھی کبھی نیند آنا تو کوئی یہ نہیں ہے، برائی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ ہر جمعہ میں آ کے یہاں سو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے خطبہ جو ہے انسان کو جگانے والا ہے، سلانے والا نہیں۔ اس کا مطلب ہمارے دل تک نہیں پہنچ رہا۔ تو کوشش کیجئے کہ اللہ رسول کی بات، قرآن میں کہا گیا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ کہیں کہا گیا کہ جب اللہ کی باتیں کہی جاتی ہے تو لوگ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہاں ہے کہ جب اللہ رسول کی بات آتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ بالکل اپوزٹ ہو رہا۔ تو پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے کہ نیت، انٹینشن، ارادہ کہ اے اللہ یہ رمضان میری زندگی کو بدلنے والا رمضان ہوگا۔ دوسرا کام کیا کرنا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح گناہ نیکیوں سے روک دیتے ہیں، بیریئر بن جاتے ہیں۔ تو گناہوں سے سچی توبہ کر کے رمضان میں داخل ہونا، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لینا۔ وہ کیسا؟ توبہ کر کے،
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کہ اے اللہ اب تک جو ہوا وہ ہوا، نمازیں چھوٹی، روزے چھوٹے، جو بھی ہوا، کمائی میں کچھ حرام چیز تھی، ہماری عادتیں خراب تھی، وہ سب میں آج توبہ کرتا ہوں، آج ابھی جمعہ میں، اور میرے گناہ، میرے زندگی سے یہ گناہ ختم کر دیجئے جو میری زندگی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کچھ لوگوں کے بارے میں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ شیطان نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم کے راستے پہ ڈال دیا، ان کو بھٹکا دیا۔ تو گناہ نیکی میں بیریئر بن جاتے ہیں، رمضان کی نیکی آپ حاصل نہیں کر سکتے اگر گناہ لے کر کے رمضان میں انٹر ہوں گے تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ، گناہوں سے معافی۔ چیک کیجئے میری زندگی میں کیا گناہ ہے، ان سے توبہ کیجئے، یا کیا فرض چھوٹ رہا ہے، فرض چھوٹ رہا ہے، اس سے بھی معافی۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہم کتنا بھی ارادہ کر لیں، کتنا بھی چاہ لیں، نیت کر لیں، اگر اللہ کی مدد نہیں ہوئی تو کیا وہ کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ہمارے سلف کے بارے میں آتا ہے، بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، کیا؟ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں عافیت دیجئے، صحت دیجئے، آسانی دیجئے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچائیے، تاکہ یہ رمضان میں آپ نے جو جنت کے دروازے کھول کے رکھے ہیں وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور ہمت میرے اندر پیدا ہو جائے۔ تو تیسرا کام کیا ہے؟ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ پہلا کام کیا تھا؟ نیت، ارادہ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام توبہ کرنا، اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے حقوق ادا کرنے کی پوری قوت اور طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ اب یہ 3 چیزیں آپ سے ریلیٹڈ ہیں، 2 چیزیں رمضان سے ریلیٹڈ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ رمضان کا نام سنتے ہی ان کا چہرہ گر جاتا ہے، کیا ہوگا، 12 گھنٹے بھوکے رہنا، پیاسے رہنا۔ بہت سے لوگ تو پہلے ہی سے ارادہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہو پائے گا ہم سے، ان کو مصیبت لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایمان دے تو کبھی یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اللہ کے کسی حکم کو بھاری نہیں سمجھتا، مشکل نہیں سمجھتا، بلکہ قرآن میں کہا گیا کہ جب مومن بندوں کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ اللہ کی بات ہے، سنا اور مان لیا، اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو رمضان کا استقبال کیسے کرنا؟ بوجھ سمجھ کے، بھاری سمجھ کے، پرابلم سمجھ کے نہیں، خوشی کے ساتھ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے رمضان جیسی قیمتی نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہم اس کا خوشی کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان ہمیں جنت کے دروازے کھول کے دیتا ہے کہ جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رہنا ہے۔ آسان کر دیا جاتا ہے جنت کا راستہ رمضان کے اندر۔ تو رمضان سے ریلیٹڈ پہلی چیز کیا ہے کہ رمضان کا کیسا استقبال کرنا؟ خوشی کے ساتھ، اللہ رب العزت کے شکریہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پھر سے ایک رمضان عطا فرمایا۔ رمضان سے ریلیٹڈ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے رمضان کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کی ویلیو، اس کی امپورٹنس معلوم کرنا کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ بہت سے لوگوں کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے رمضان، کیوں اتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ یعنی وہ اگر ایک حدیث کوئی آدمی اگر یقین سے پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ صحیح ابن حبان کی
409 نمبر حدیث ہے 409۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ممبر پہ چڑھا تو جبریل میرے پاس آئے۔ جبریل کون؟ فرشتوں کے لیڈر۔ اور وہ آ کے کیا بولتے ہیں؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس بدبخت نے رمضان کا مہینہ پایا، فلم یغفر لہ، اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس کے باوجود وہ جنت میں نہیں جا سکا، فأبعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس پر پھٹکار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈھکیل دے۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے۔ فار ایگزامپل کوئی کہے کہ یہاں پہ روپے برسائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شام تک جو آدمی کروڑ پتی نہ ہو وہ آدمی بہت بڑا بدنصیب ہے، تو کیا کوئی آدمی اس سے باقی رہے گا؟ اسی طرح رمضان میں اللہ کی رحمتیں اتنی برستی ہیں کہ اس میں بھی اگر کسی کو مغفرت نہ ملی تو اس سے بڑا بدنصیب اور محروم انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رمضان کے بارے میں جاننا، اس کی فضیلت بھی اور اس کے مسائل بھی، کہ روزہ کیسے رکھتے ہیں، روزہ ٹوٹتا کیسے ہے، روزے کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو رمضان سے ریلیٹڈ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب دو چیزیں آپ کی فیملی سے متعلق ہیں۔ ہم یہ باتیں سنتے ہیں، ہم اپنی فیملی سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، پڑھائی کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، سب باتیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں جا کے بتاتے ہیں کہ ہم ان کو، نتیجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے گھروں کے لڑکے، جوان جوان لڑکے روزہ نہیں رکھتے، رمضان میں 12 بجے تک 2 بجے تک سونا اور اس کے بعد موبائل، یہی ہے۔ تو فیملی سے ریلیٹڈ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو بھی بتائیے کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کس لیے آتا ہے، رمضان کیسے زندگی کو چینج کرنے کے لیے آتا ہے، اور رمضان کیسے اللہ کی رحمت کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ اگر میرے گھر میں کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، یاد رکھیے، تو جتنا ذمہ دار، رسپانسبل اور مجرم اور کرمنل وہ ہے، اس سے بڑا میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے گھر میں ایک کرمنل رہ رہا ہے، تو سوچیے اگر کوئی کرمنل میرے گھر میں آیا اور پولیس اسے پکڑ کے لے گئی تو کیا مجھے چھوڑ دے گی؟ مجھے بھی پکڑ کے لے جائے گی کہ ماسٹر مائنڈ تو یہ ہے، اس نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو بتانا اور ان کو اس کی اہمیت سمجھانا۔ دوسرا کام فیملی سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ مسلم محلوں کی دکانیں آپ دیکھیے بھری رہتی ہیں ساری ساری رات، شاپنگ چل رہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں چل رہی ہیں۔ کیا یہ رمضان کا ویلیو ہے؟ دوسرا کام، اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان آپ کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا دے، تو گھر سے متعلق جتنے کام ہیں وہ سب رمضان سے پہلے نمٹا لیجئے، فنش کر لیجئے۔ فار ایگزامپل کپڑے خریدنا رمضان سے پہلے ہو جائے، پورے رمضان بھر کے ریشن اور رمضان سے پہلے ہو جائے، گھر کی پینٹنگ وغیرہ کرنی ہے، کچھ چینج کرنا ہے، وہ رمضان سے پہلے ہو، تاکہ پوری فوکس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، 100% کنسنٹریشن کے ساتھ انسان اللہ رب العزت سے لو لگا کر کے بیٹھے کہ اے اللہ بس اب میں ہوں اور تو ہے، تیسری کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ اگر یہ رمضان آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کی جنت کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، تو میں نے جو کام بتائے ہیں ان میں 3 کام کون کون سے تھے آپ سے ریلیٹڈ؟ پہلا کام نیت اور ارادہ کرنا کہ اے اللہ اس رمضان میں میری زندگی بدل دیجئے، میری زندگی کے سارے گناہ ختم کر دیجئے، نمبر 1۔ نمبر دو کیا تھا؟ توبہ کرنا، اپنے گناہوں کو دھو کر کے رمضان میں آئیے۔ نمبر 3، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے آسان کیجئے اور اس کو ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنائیے۔ رمضان سے متعلق 2 چیزیں کیا کیا ہیں؟ رمضان کا خوشی سے استقبال کرنا، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ نمبر 2، رمضان کی اہمیت اور اس کی ویلیو، اس کی امپورٹنس جاننا۔
دو چیزیں فیملی سے متعلق کیا ہے؟ یہ باتیں جو آپ سن رہے ہیں یا جو جانتے ہیں آپ جا کے شیئر کرنا اور ان کو بھی مینٹلی پریپیئر کرنا کہ رمضان کا حق وہ بھی ادا کر سکے، ورنہ پتہ چلا کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں، ہمارے بچے شیطان کے راستے پہ رمضان میں بھی جا رہے ہیں، ہماری بیوی جو ہے دن بھر کچن میں رہتی ہے اور بچے فون میں رہتے ہیں بس، اور ہم اپنی دنیا میں الگ ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بھی ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اور دوسری چیز رمضان سے ریلیٹڈ، رمضان کے بارے میں اس کے فضائل اور مسائل معلوم کرنا۔ اور گھر سے متعلق دو چیزیں کیا ہیں؟ گھر سے متعلق فیملی کو بتانا، اور رمضان میں جو کام آپ کرتے ہیں شاپنگ کا، خریداری کا وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں رمضان سے پہلے کر لینا۔ اب ایک لاسٹ پوائنٹ رہ جاتا ہے، یہ رمضان اس میں جو قرآن اترا ہدایت کے لیے، وہ کس کے لیے؟ خالی ہمارے لیے آیا کیا؟ اس رمضان کو آپ نان مسلم بھائیوں تک ریچ ہونے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ ہر افطاری میں کسی نان مسلم بھائی کو بلائیے، ہر کھانے میں بلائیے اور اس کو بتائیے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، یہ رمضان کیا چیز ہے۔ اس بہانے دو کام ہو سکتے ہیں، ایک تو جو سوشل ہارمونی، آپس کے محبت اور تعلقات بڑھیں گے، ایک دوسرے کو جاننے کا ذریعہ بنے گا، یہ جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں وہ کم ہوں گی، اور دوسرا اگر کوئی ہدایت پا گیا تو یہی اصل مقصد ہے رمضان کا۔ ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ ہم صرف اپنے پاس لے کر کے اسے بیٹھے ہیں، ان کا حق ہے، ہم نے ظلم کر کے رکھا ہوا ہے، یہ حق ان تک رمضان میں پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو یہ 8 کام ذکر کیے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں کیا کیا صفات ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔